بادشاہ اور ایک طوطا۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اسی وجہ سے اس کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ کے پاس ایک بہت ہی ذہین اور وفادار طوطا تھا۔ ایک دن طوطے نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے دوستوں سے ملنے جنگل چلا جاؤں۔ بادشاہ نے طوطے کو اجازت دیتے ہوئے کہا کہ آپ جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر کہ آپ کو جلدی واپس آنا ہوگا۔ طوطے نے واپسی کا وعدہ کیا اور جنگل کی طرف اڑنے لگا۔ طوطا بہت خوش تھا، وہ اپنے دوستوں سے ملا۔ اب طوطے کو وعدے کے مطابق واپس جانا تھا۔ طوطا اپنے دوستوں سے مل کر محل کی طرف اڑا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ لے جانا چاہیے۔ طوطے کو جنگل سے گزرتے ہوئے ایک درخت نظر آیا جس کا پھل کھانے سے بوڑھا جوان ہو جاتا تھا اور اسے کبھی موت نہیں آتی تھی۔ طوطے نے وہ پھل بادشاہ کے لیے توڑ لیا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھک چکا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آگے کا سفر کروں۔ طوطا ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے طوطے کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ کہیں سے وہاں آ گیا اور اس نے طوطے کے پاس پڑے پھل کو تھوڑا سا کھا کر زہریلا کر دیا۔ جب طوطے کی آنکھ کھلی تو اس نے پھل لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ طوطے کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ پھل زہریلا ہو چکا ہے۔ جب طوطا محل میں پہنچا تو اس نے پھل بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، پھل کھانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بادشاہ نے پھل کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر کہا کہ یہ کتے کو کھلا دو۔ کتے نے جیسے ہی پھل کا ٹکڑا کھایا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ طوطے کا سر قلم کر دیا جائے کیونکہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اور بادشاہ کے حکم کے مطابق طوطے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بادشاہ نے باقی کا بچا ہوا پھل پھینک دیا۔ یہ پھل کسی کرشمہ سے کم نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ نے پھل کا ٹکڑا جس جگہ پھینکا تھا، چند دن بعد اسی جگہ اس پھل کا درخت اگنے لگا اور کچھ ہی وقت میں اس درخت نے پھل دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے نصیحت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل نہیں کھائے گا۔ ایک دن اچانک ایک بوڑھے مسافر کا گزر ہوا۔ وہ آرام کی غرض سے اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اسے اس درخت کی کہانی کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور بوڑھے نے بھوک لگنے کی وجہ سے اس درخت سے پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی بوڑھے نے پھل کھایا وہ دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اس پھل پر ریسرچ کروائی، جس سے پتہ چلا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی انہیں موت نہیں آتی۔ یہ جان کر بادشاہ پچھتانے لگا کہ اس نے بے علمی میں اپنے وفادار طوطے کو مروا دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اخلاقی سبق: کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔